السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں روزے کے تعلق سے بہت اہم مسائل، جو کہ عام طور پر یہ غلطیاں ہمارے گھروں میں ہوتی رہتی ہے اور اسی کی بنا پر ہم اپنا یا گھر والوں کا روزہ خراب کر دیتے ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی گنہگار کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس ویڈیو میں اچھے سے سیکھ اور سمجھ لیتے ہیں تاکہ یہ غلطی ہمارے گھروں سے دور ہو۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کوئی شخص سحری کرتے وقت اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس پر بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ ابھی اس مسجد کی اذان باقی ہے، کچھ کھا پی لو، اور جلدی سے پانی وغیرہ سب پی لیتے ہیں، تو اس طرح اذان کے دوران کھانے پینے سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ان کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: اکثر گھروں کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ سحری بند کرنے اور افطار کا آغاز یعنی افطار شروع کرنے کے لیے اذان کا انتظار کیا جاتا ہے، حالانکہ ان دونوں کے بند کرنے یا کھولنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جب وقت ہو تو چاہے اذان ہو یا نہ ہو افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ افطار میں جلدی شریعت کو مطلوب ہے، یعنی شریعت کہتی ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد جلدی افطار کر لیا کرو، زیادہ دیری نہ کرو۔ ضروری تنبیہ: کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی فجر کے اذان کے دوران بھی، یعنی اذان ہوتی رہتی ہے، اس کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ شاید انہوں نے یہ خود ساختہ یعنی اپنا بنا بنایا مسئلہ سن رکھا ہوتا ہے کہ جب تک اذان ہو کھانا پینا جائز ہے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ابھی تو قریبی مسجد کی اذان ہوئی ہے، ابھی تو اس دور والی مسجد کی اذان باقی ہے، جلدی سے کچھ کھا پی لو وغیرہ۔ اچھی طرح یاد رکھے کہ اس طرح اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رکھے گئے روزے ضائع یعنی برباد بیکار ہو جاتے ہیں، چنانچہ تمام دن بھوکا پیاسا رہنے کی مشقت یعنی تکلیف کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوگا، اور سخت گنہگار ہوگا وہ الگ، یعنی ایک تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، دوسرا گنہگار بھی ہوگا، اور تیسرا وہ پورے دن بھوکا پیاسا رہا وہ الگ ہوگا۔ یہ تو تھا اس کا جواب، اب اس کی کچھ وضاحت بھی سنیے اور اچھے سے سمجھ کر دوسرے کو بھی سمجھائے اور انہیں روکنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1، کسی بھی نماز کی اذان اس کے وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جائے گی۔ اگر وقت سے پہلے دے دی، بلکہ صرف اللہ اکبر بھی وقت سے پہلے کہا، باقی کی اذان چاہے پورے وقت کے اندر ہی دی، تب بھی اذان نہ ہوئی، یعنی اذان اسی وقت دیا جائے گا جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہاں فجر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی سحری کا وقت ہی چل رہا ہے تو اس نے اذان شروع کر دی، تو وہ اذان نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ نہیں دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، فجر کا وقت طلوع صبح صادق یعنی سحری ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ فجر کا وقت سحری ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا فجر کا وقت، یعنی اس سے پہلے اذان نہیں دی جاتی ہے۔ نمبر 3، مذکورہ دونوں مسائل سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ فجر کی اذان سحری ختم ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مکمل طور پر بات واضح یعنی ظاہر ہو جاتی ہے کہ چونکہ فجر کی اذان سحری بند ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، پہلے نہیں۔ چنانچہ جس نے اذان کے درمیان کھایا پیا، اس نے دراصل سحری بند ہو جانے کے بعد کھایا پیا۔ جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا ہے، وہ سحری ختم ہو جانے کے بعد کھایا پیا ہے، یعنی فجر کے وقت میں کھایا پیا ہے، اور جس نے سحری بند ہو جانے کے بعد کھایا پیا، یقیناً اس کا روزہ ضائع یعنی بیکار برباد ہو گیا، کیونکہ اس کا تو روزہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اب جو اس نے کھایا پیا تو گویا اس نے اپنا روزہ وہیں پر ختم کر دیا، یعنی ٹوٹ گئی اس کا روزہ۔ اب رہا یہ کہ کیا اس طرح ضائع کیے ہوئے روزہ یعنی اس طرح جو روزہ ٹوٹ گیا اس روزے کی فقط قضا ہے یا کفارہ بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں، چونکہ یہ لا علمی سے ہوا ہے۔ اس کا حوالہ ہے روزے کے مسائل صفحہ نمبر 5+6۔ واللہ تعالی اعلم۔